ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ عاشر عظیم صاحب کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ عاشر صاحب، میں پچھلے دنوں یوٹیوب پہ گیا تو میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جو تازہ ویڈیو تھی، جس میں آپ نے پولیس ریفارمز جو پاکستان میں ہونی چاہیے ان پہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ویژنری ٹائپ کی باتیں کی ہیں۔ تو کیا آپ یہی وہ باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ آج کا تبصرہ میں شیئر کر سکتے ہیں؟ شور دیکھیے، وہ پولیس ریفارم نہیں ہے، وہ پہلا سٹیپ ہے شاید پولیس اور جوڈیشل ریفارمز کے لیے۔ جی کیونکہ ریفارم کرنے کے لیے پہلے آپ کو سٹیٹسٹکس اور ڈیٹا اور ایکچوئل آن گراؤنڈ پوزیشن تو ملے۔ مطلب ہمارا تو پرابلم یہ ہے نا کہ جی ہم نے ابھی تک سینسس ہی نہیں کرتے، تو ہمیں یہی نہیں پتا ہمارے ٹوٹل بندے کتنے ہیں اس میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور سینسس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، اور اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک عجیب سا ماڈل ہے کہ جی یہ بلاکس بنا لیں اور اس بلاک میں جو ریزیڈینشل ٹائپ کے اپنے بلاکس بنا کے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، ہیومنز نہیں کاؤنٹ کرتے، رائٹ؟ سو ایک 10 سٹوری بلڈنگ جو ہے دیٹ از آلسو ون بلاک، اور ایک گاؤں میں ایک جو جہاں پہ بھینسیں مانتے ہیں دیٹس آلسو ون بلاک، رائٹ؟ سو دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ مائی آئیڈیا اسینشلی واز کہ جی ہمیں پولیس کا اور جوڈیشری کا سسٹم ایک دفعہ ٹھیک کرنا پڑے گا اور بہت ضروری ہے۔ سو مائی آئیڈیا واز کہ اس وقت تو میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو جب واقعہ ہوتا ہے تو میں گھنٹے بعد فرض کریں پولیس اسٹیشن پہنچتا ہوں، اور لوگ ڈرتے بھی ہیں پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے، اور واقعے میں اگر میں کسی بڑے آدمی کا نام لے لیتا ہوں کہ جی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو وہ تو ایسا کہے گا چل بھائی اس کی مرضی ہے، وہ کیس لکھے، ایف آئی آر کاٹتے ہی نہیں، ایف آئی آر کٹوانا ایک بڑا مشکل کام۔ سو مائی آئیڈیا واز کہ جی جیسے اے ٹی ایمز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، ہم ایک پائلٹ ڈسٹرکٹ لیتے ہیں اور ہم نادرا کے کیوسکس ہیں ان کو ایز اے ٹی ایمز اس پائلٹ ڈسٹرکٹ میں ڈپلوائے کرتے ہیں۔ جس بھی شخص کے ساتھ فرض کریں گن پوائنٹ پہ میری کوئی موٹر سائیکل لے گیا، ایسے ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں سیدھا اپنے اے ٹی ایم پہ جاؤں اور میں اپنا سی این آئی سی انسرٹ کروں، اور جیسے ہی میں اپنا سی این آئی سی انسرٹ کرتا ہوں وہ مجھ سے بائی میٹرک ویریفیکیشن لے، اور میں کہتا ہوں جی آئی وانٹ ٹو رپورٹ اے کرائم، وہ ڈیٹ ٹائم لوکیشن تو خود بخود اٹھا رہا ہوگا، اگر میں چاہوں تو اسے چینج کر سکتا ہوں۔ اپنے ورڈز میں لکھ دوں کہ جی میری موٹر سائیکل نمبر یہ اس گلی سے اس وقت ایک صاحب نے اٹھا لی۔ لیکن اگر بندہ ان پڑھ ہو تو پھر وہی میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک یہ ہوگا جو مشین سے انٹریکٹ کر سکتا ہے، ایک ہوں گے جو مشین سے نہیں انٹریکٹ کر سکتے۔ ان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی سی آر سیز بنائیں گے، کرائم رپورٹنگ سینٹرز، جہاں پر یہی آئیڈینٹیکل سٹرکچر لگا ہوگا اور نادرا کے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوں گے۔ سو آپ اپنے نیئرسٹ سی آر سی چلے جائیں، آپ بولیں بیٹا میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ اسی طرح آپ کا شناختی کارڈ لے گا، آپ کا انگوٹھا لے گا، رائٹ؟ اور کچھ کیسز ایسے بھی ہوں گے جس میں میری والیٹ بھی وہ ساتھ ہی لے گیا، تو میرے پاس شاید شناختی کارڈ بھی نہ ہو، رائٹ؟ تو میں صرف اپنا نام بتاؤں گا، وہ سسٹم میں ڈالے گا، تو سسٹم اب مجھے انگوٹھے کے بیسس پہ ویریفائی کر لے گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ اب صرف ان ناموں میں سے اس نے سرچ کرنا۔ بالکل صحیح بات۔ تو وہ کرائم رپورٹنگ سینٹر اس کو کر دے گا، اسے پڑھا دے گا، اس رپورٹ اس کے ہاتھ میں دے دے گا۔ سو جیسے ہی میں اپنا کرائم رپورٹ کرتا ہوں، وہ مجھے ایک ڈسکلیمر دے کہ رپورٹنگ اے فالس کرائم از اے کرائم ان اٹ سیلف، اور میں پھر اپنا انگوٹھا رکھوں، وہ میرا شناختی کارڈ مجھے واپس دے دے، اور اب کرائم رپورٹ ہو گیا۔ اب اگر ہم اس کو پولیس کے کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تو انسٹنٹلی جتنے ناکے ہیں ان پہ میسج بھی چلا جائے گا کہ جی یہ موٹر سائیکل اس ٹائم پہ یہ نمبر یہ موٹر سائیکل اٹھ گئی۔ ابھی پہلی تو جو چیز ہے کہ بٹوین دی اکرنس آف اے کرائم اینڈ دا رپورٹنگ آف اے کرائم گیپ بہت ہے، سو وہ گیپ ایک دم شرنک ہوتا ہے، کم ہو گیا، اور جتنا یہ ٹائم کم ہوتا ہے اتنی جلدی پولیس ریئیکٹ کرتی ہے اور اتنی جلدی آپ سالو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک ڈیٹا بیس میں جانا شروع ہو گیا، اور یہ اب سسٹم کو پتہ ہے کہ یہ کرائم ایس ایچ او کو ریلیٹڈ ہے، ایس ایچ او کو ریلیٹڈ ہے، یہ اس تھانے کو ریلیٹڈ ہے، اور اب ایک ڈیٹا بیس میں آنا شروع ہو گیا کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پہ یہ کرائم رپورٹڈ ہے۔ اب ایس ایچ او نے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو کرنا ہے اسی پہ روزنامچہ پریپیئر کرنا ہے، اس پہ دفعات لکھنی ہے، اس کو میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ چاہیے، اریسٹ وارنٹ چاہیے، کچھ چاہیے، اسی کے تھرو اپلائی کرے گا۔ جیسے ہی وہ اپلائی کرے گا تو وہ میجسٹریٹ کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، میجسٹریٹ نے اس پہ وارنٹ دیا نہیں دیا۔
सर्च वारंट दिया, अरेस्ट वारंट दिया, क्या किया क्या नहीं किया, और जैसे ही वो परमिशन आएगी उसके बेसिस पे वो अरेस्ट कर सकता है। सो अब अगर मैं एज बैठा कोई पीछे उसे देख रहा है तो मुझे पता चल रहा है कितना क्राइम रिपोर्ट हुआ, किस किस के पास गया, कौन कौन उस पर काम कर रहा है, किस स्टेज पे पहुंचा है, कौन उसको रख के बैठा हुआ है आगे नहीं जा रहा, कहाँ मैजिस्ट्रेट को वारंट की रिक्वेस्ट गई है और मैजिस्ट्रेट ने वारंट नहीं दिया या दिया है, ठीक है। और अगर इस वक्त मैं इस थाने में जाऊं तो यहाँ पे 14 बंदे होने चाहिए कि 13 बंदे होने चाहिए, क्योंकि बेल्स भी उसी के थ्रू आ रही हैं, राइट। और जब ये फाइनली करके उस पर चलान बनाता है तो वो डायरेक्टली जो रेलेवेंट कोर्ट ऑफ लॉ है उसके कंप्यूटर पे चला जाए। इस वक्त एक बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है अच्छा जी तेरी शक्ल मुझे अच्छी लगती है तो इसकी पेशी पहले लगेगी, इसको अगले 6 महीने बाद तू आई। वहाँ भी जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जाए। अब आपको नज़र आना शुरू होगा और ख़ुद ब खुद सिस्टम उसकी अवेलेबल जो कोर्ट के टाइमिंग्स हैं उस पर उसकी डेट्स लगाता जाए। हमें अदालतों में कितना वर्कलोड आ रहा है, किस नेचर का क्राइम आ रहा है, उसके डेटास मिलना शुरू हो जाएंगे। और क्या हमारी अदालत को अब 2 शिफ्टों में काम करना चाहिए, वो आना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा कि जी जज साहब कौन से हैं जो केस पे बैठे रहते हैं और फैसला नहीं करी जा रहे, हेयरिंग्स हो जा रही हैं एंडलेस, राइट। सो द होल सिस्टम स्टार्ट्स बिकमिंग मॉनिटरेबल, एंड वंस वी पुट इट ऑन ग्राउंड देन 1 year डाउन द रोड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओके टोटल क्राइम इस तरह का आता है, इसमें इस किस्म के क्राइम की ज़्यादा वो है, हमारी इस वक्त पुलिस फोर्स सफिशेंट है कि नहीं है, गाड़ियाँ हमारे पास सफिशेंट हैं कि नहीं है, मैजिस्ट्रेट्स हमारे पास ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जजेस हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है, राइट। और हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, और उसके बाद अब हम बैठ जाएंगे पुलिस एंड जुडिशल रिफॉर्म्स करने। हमें कितनी फोर्स चाहिए, हमें उसको किस किस्म की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सो एज अ प्रीकर्सर, बट स्टिल आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ जाएगा, बड़ा छोटा बराबर हो जाएंगे, राइट। बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ इसके लिए कमिटमेंट चाहिए ना, मतलब है इसमें हर चीज के लिए कमिटमेंट चाहिए। इसमें मतलब है आप तो ये कह रहे हैं कि उनके जो खाते हैं उनको खत्म। देखिए ना, इस वक्त तो आप पूरी जो बदमाश है, जो फ्यूडल है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को, अपने इलाके को कंट्रोल कैसे कर रहा है, पुलिस के थ्रू कर रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे चौक का जा फलाने को पकड़ ले, जी जी जी, उसने कुछ भी नहीं किया बेचारा, उसको उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और एक बंदा है उसने कुछ किया है, पुलिस ने से पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ दे, नग पूरा करना है ना जी, कि जी इसको पकड़ लें उस जुर्म में जो उसने नहीं किया। जी। मुझे वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी वो बात कर रहा था कि ऐसा सिस्टम है हमारा कि अगर आप मुझे थाने ले जाएं और मुझे वो लितर क्या होता है वो है, तो मैं भी अपने सारे जो गुनाह जो किसी दूसरे ने भी किए होंगे ना, वो भी मान लूंगा मैं। हाँ, सिस्टम ये है। नहीं, और फिर किसी को पकड़ के कौन ले गया, कौन इस वक्त किस थाने में है, आपके पास ये भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वैसे ही 5 बंदे अरेस्ट होने थे, यहाँ पे 15 बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Who's going to bother, who's going to ask? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशरी रिफॉर्म्स के मुतालिक जो कुछ कहा, अल्लाह करे कि किसी देखें, अगर अल्लाह ने सब कुछ करना है, नहीं वो अल्लाह करे कि किसी की समझ में आए। मतलब है, देखें जी, हम तो इस चक्कर में पड़े हैं कि पनामा लीक्स में क्या होगा, वो भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, लेकिन पूरी जो एक इंतज़ामिया है या जो मिनिस्टर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे एक काम के पीछे लगे हुए हैं। असल में ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है ना। मतलब आप इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वही वाली बात है कि जिस शख्स का जो काम है ना, जिसका काम है भाई, तेरा काम है लेजिस्लेशन करना, तू लेजिस्लेशन तो कर नहीं रहा। आपको याद है जब मैरियट पे ब्लास्ट हुआ था तो मुझे हंसी आई थी देख के, इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए टेलीविज़न पे और उन्होंने कहा जी जब से मैरियट का ब्लास्ट हुआ जी, रात को मैं खुद गश्त कर रहा था सड़क पे और मैंने जी पता नहीं 4 ट्रक रोके या 6 ट्रक रोके। यार तू इंटीरियर मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, ये SHO के लेवल का काम है, तू अपनी लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग कर और SHO को अपना काम करने दे। क्योंकि अगर तूने SHO वाला काम करना है तो फिर हम SHO को मिनिस्टर बना देते। सर, पाकिस्तान में जो MNA है वो नालियां बनवा रहा है। I mean why? और जो तो लेजिस्लेशन कौन करेगा? नालियां बनाने वाला। और जो MPA है वो फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस कर रहा है। तो गुजारिश ये है ना जी कि बात पता नहीं कहाँ से शुरू हुई थी,
کہ ایشو یہ ہے کہ ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے. وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کروا رہا ہے پولیس کے تھرو کنٹرول. ابھی اگر پیناما لیکس کا کوئی ایشو ہے تو ادارے مطلب, اور پھر دوسری آپ کو مثال دوں, نیکسٹ انٹیریئر منسٹر صاحب تھے, اور آنیسٹلی مجھے بڑا دکھ ہوا تھا اور شرمندگی ہوئی تھی. کانسٹیٹیوشن ایونیو پاکستان کا 7 گھنٹے کے لیے بلو ایریا کا بند تھا کیونکہ ایک آدمی سٹوپڈ 2 درے کی بنی ہوئی بندوقیں لے کے اس نے 7 گھنٹے بند کیا ہوا تھا. اور یار دیکھیں منسٹر صاحب کیا پولیس آفسر ہیں؟ نہیں. کیا ان کا آپریشنل ڈیوٹیز کا 1 دن کا تجربہ ہے؟ نہیں. آپ بیٹھے کیوں پولیس کو بتا رہے ہیں کہ انہوں پھڑو تے نہ پھڑو تے, یار فائر کرنا تو یار نہ فائر کرنا. یار یا تو آپ پھر پولیس افسر بن جائیں اور کسی اور کو منسٹری کرنے دیں, یا پولیس والے کو اپنا کام کرنے دیں. آپ سوچیں ٹورانٹو کی سڑک پہ ایک آدمی 2 بندوقیں لے کے نکل آئے تو یہ بات منسٹر تک جائے گی؟ اگلے 5 منٹ میں پولیس کی پہلی اسکواڈ کار آئے گی, مسئلہ حل کرے گی اور چلی جائے گی. عاشر بھائی ایک دفعہ پھر بریک پہ جائیں گے. بریک بہت ضروری ہے, وقفہ بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک, یاد ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر بات چیت کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, عاشر بھائی کے ساتھ پھر بات چیت شروع کریں گے. تھینک یو.